الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جیسے قرآن کے سلسلے میں ہمارے اصول قرآن کا تتمہ چل رہا ہے، ہم نے بتایا تھا کہ ہم اپنے اصول قرآن کے اس تتمے میں 7 باتیں بیان کریں گے، 7 بحثیں کریں گے، جن میں سے 3 باتیں ہم نے بیان کر دیں اور آج اس میں سے چوتھی بات ہم ذکر کریں گے۔ ہمارے تتمے کی چوتھی بات ہے اسباب نزول، یعنی سورتوں کے سبب نزول۔ اسے سورت کا شان نزول بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم چند باتیں ذکر کریں گے۔ ایک بات ہے سبب نزول کا فائدہ، یعنی سورت کے شان نزول کا فائدہ کیا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سبب نزول کے بیان میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی صرف ایک تاریخی حیثیت ہے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ لیکن ان لوگوں کی یہ بات صحیح نہیں، بلکہ سبب نزول کے ذکر میں بہت سے فوائد ہیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان آیت کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے، آیت کی تشریح اور آیت کا فہم ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، یعنی آیت کی تفسیر اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک انسان اس کے قصے پر اور اس کے سبب نزول پر واقف نہ ہو جائے اور اس کو نہ سمجھ لے۔ تو جب تک سبب نزول اور شان نزول کو نہ سمجھے تو اس وقت آیت کی تفسیر کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح ابن دقیق العید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیان سبب النزول طریق قوی فی فہم معانی القرآن، یعنی سبب نزول بیان کرنا، شان نزول بیان کرنا، یہ ایک قوی طریقہ ہے قرآن کریم کے معنی کے فہم کے لیے۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سبب النزول یعین علی فہم الآیہ، کہ شان نزول کا بیان کرنا یہ آیت کے فہم میں مدد کرتا ہے، آیت کو سمجھنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فیل میں اگر ابرہہ کا واقعہ ذکر کیا جائے، سورہ لہب میں ابو لہب کا واقعہ ذکر کیا جائے، سورہ نور میں افک کا واقعہ ذکر کیا جائے، تو اس کی وجہ سے ان صورتوں اور آیتوں کے مقصد کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس سورہ فیل میں ابرہہ کا واقعہ نہ بیان کیا جائے، سورہ لہب میں ابو لہب کا واقعہ نہ بیان کیا جائے، تو ان صورتوں کو سمجھنا، ان کا مقصد سمجھنا انسان کے لیے مشکل ہے، ان آیتوں کو انسان پھر نہیں سمجھ سکتا۔ تو ایک فائدہ سبب نزول اور شان نزول کے بیان کرنے کا یہ ہوا کہ اس کے ذریعے انسان آیتوں کو اور صورتوں کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے، اس کا فہم انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں بیان کردہ حکم کو بھیجنے کی حکمت معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ جو حکم بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کی کیا حکمت تھی۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہوا۔ تو اس بحث میں پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ سبب نزول اور شان نزول کے بیان کرنے کا فائدہ۔ تو 2 فائدے یہاں پہ بیان ہوئے، ایک یہ کہ اس کے ذریعے آیتیں اور صورتوں کا فہم حاصل ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے ان آیتوں میں بیان کردہ حکم کے بھیجنے کی حکمت معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس بحث میں ہماری دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو ابتداءً نازل ہوئی بغیر کسی واقعے یا بغیر کسی سوال کے، تو اس قسم کی آیتوں میں تو سبب نزول کے بیان کی ضرورت نہیں۔
البتہ دوسرا حصہ قرآن پاک کا وہ آیتیں ہیں جو کہ کسی واقعے یا سوال کے بعد نازل ہوئیں، تو پھر اس میں سبب نزول کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے سبب نزول اور شان نزول یہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ اہم ہے کہ یہ سبب نزول ہر کوئی بیان نہیں کر سکتا، یہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہی نقل کیا جاتا ہے۔ سبب نزول وہی معتبر ہے کہ جو کہ صحابہ سے منقول ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صرف صحابہ کرام ہی موجود تھے، لہٰذا وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آیت یا یہ صورت کس بارے میں نازل ہوئی اور اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے۔ پھر تیسری بات ہماری اس بحث کی یہ ہے کہ مفسرین جو یہ کہتے ہیں کہ نزلت هذه الآیت فی کذا، یعنی یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بات اس کا سبب نزول ہے، یعنی یہ بات یا یہ واقعہ پیش آیا تھا جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ بات اس کا مصداق ہے، یعنی اس واقعے پر یا اس بات پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ واقعہ اس کا مصداق ہے، اور اس بات کا حکم اس آیت میں مذکور ہے، اگرچہ یہ مصداق اس آیت کے نزول کے بہت بعد میں واقع ہوا ہو، جیسا کہ لیان کی آیتیں۔ تو لیان کی آیتیں جو ہیں وہ ہلال ابن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں کہ جب انہوں نے اپنی بیوی پر الزام لگایا شریک ابن سحمہ کے ساتھ تعلقات کا، بخاری شریف میں یہ حدیث مذکور ہے۔ تو لیان کی آیتیں خاص نازل تو ہلال ابن امیہ کے بارے میں ہوئی تھی، لیکن بعد میں جب عویمر العجلانی نے اپنی بیوی پر الزام لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد انزل اللہ فیک وفی صاحبتک فاذهب فأت بها، یعنی تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لیان کی آیتیں بھیجی ہیں۔ تو اس وقت تو یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، یہ آیتیں تو اس سے بہت پہلے نازل ہوئی تھیں، لیکن جب یہ واقعہ دوبارہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں اور تمہاری بیوی کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ یہ اس کا مصداق ہے۔ لہذا سبب نزول میں ایک سبب واقعی ہوتا ہے جو کہ اس سے پہلے واقع ہوتا ہے، اور دوسرا مصداق ہوتا ہے جو کہ مؤخر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس بحث کی تیسری بات یہ ہوئی کہ مفسرین جو کہتے ہیں نزلت هذه الآیہ فی کذا، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو کبھی تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اور یہ بات پیش آئی تھی جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اور کبھی مراد اس سے مصداق ہوتی ہے کہ یہ واقعہ اس آیت کا مصداق ہے۔ چوتھی بات ہماری ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، نہ کہ خاص سبب کا۔ یعنی کبھی ایک صورت یا ایک آیت کسی خاص شخص کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے، جیسا کہ حد قذف کی آیات اس شخص کے بارے میں تھیں جس نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا تھا، اور اسی طرح لیان کی آیتیں ہلال ابن امیہ کے بارے میں تھیں، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ قذف کی آیتوں کا حکم بھی عام ہے اور لیان کی آیتوں کا حکم بھی عام ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے اس کا حکم ہے۔ تو اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، نہ کہ خاص سبب کا۔ ہمارے تتمے کی پانچویں بات ہے نسخ۔ نسخ کا مسئلہ بہت تفصیلی ہے اور اس پر علماء کرام نے بہت سی تصنیفات بھی لکھی ہیں۔ تو یہ مسئلہ بہت تفصیلی ہے اور علماء کرام نے اس میں بہت کچھ لکھا ہے۔ نسخ کے بہت سے موضوعات ہیں، یعنی بہت سی شاخیں ہیں، بہت کلام ہیں اس میں، البتہ ہم یہاں پر صرف ایک بات ذکر کریں گے، اور وہ یہ کہ
شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الفوز کبیر میں لکھا ہے کہ تفسیر کی مشکل جگہوں میں سے ایک ناسخ و منسوخ پہچاننا ہے۔ نسخ کہتے ہیں ختم کرنے کو، تو قرآن کی اصطلاح میں نسخ کا مطلب ہے کسی آیت کا ختم ہو جانا۔ پھر کبھی یہ نسخ الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی الفاظ اور معنی دونوں ختم ہو جاتے ہیں، کبھی صرف الفاظ رہ جاتے ہیں، یعنی قرآن کریم میں آیت رہ گئی لیکن اس کا حکم ختم ہو گیا، تو اسے کہتے ہیں نسخ۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو یہ ایک مشکل موضوع ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی مشکل جگہوں میں سے ایک ناسخ و منسوخ کا پہچاننا ہے، اور پھر وہ اس کی مشکلات کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نسخ میں متقدمین اور متاخرین کی اصطلاحات مختلف ہیں۔ متقدمین کے نزدیک اس کا معنی عام ہے اور متاخرین کا معنی خاص ہے۔ کیا مطلب؟ متقدمین نسخ تغییر فی الجملہ کو کہتے ہیں، یعنی معمولی سی تبدیلی بھی آ جائے تو وہ اسے نسخ شمار کرتے ہیں کہ اس میں نسخ ہو گیا۔ اسی وجہ سے متقدمین کے نزدیک 500 سے زیادہ آیات منسوخ ہیں، اور متاخرین نسخ کسے کہتے ہیں؟ متاخرین نسخ کہتے ہیں نسخ کے عمل کی مدت کی انتہا کو، جیسے کہ تفسیر مدارک میں ہے۔ اسی وجہ سے متاخرین کے نزدیک منسوخ آیات کم ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاتقان میں 20 جگہ ذکر کی ہیں، یعنی 20 آیتیں منسوخ ہیں۔ متقدمین کے نزدیک 500 آیتیں منسوخ تھیں، متاخرین میں سے امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں 20 آیتیں 20 جگہ ذکر کی ہیں منسوخ۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوز کبیر میں 5 آیتیں ذکر کی ہیں۔ پھر مولانا حسین علی رحمہ اللہ ان 5 آیتوں میں بھی ایسی توجیحات بیان کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات من کل الوجوہ منسوخ نہیں ہیں، بلکہ ان میں توجیحات وہ ذکر کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ آیتیں پھر منسوخ نہیں ہوتی۔ تو ان کے نزدیک ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہے۔ یہی بات شانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اقول انہ ثبت عندی بالاستقرار انہ ما من آیت الا وہی محکمۃ فی بعض الجزئیات۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنا میں نے تلاش کیا تو اس سے مجھے یہی بات پتہ چلی کہ ہر آیت بعض جزیات کے اعتبار سے محکم ہے، منسوخ نہیں۔ مطلب یہی ہے کہ ہر آیت میں بعضی توجیہات ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس سے وہ آیت پھر منسوخ نہیں رہتی۔ تو متاخرین کے کلام سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تاویل اور توجیہ کا باب بند نہیں ہوا، بلکہ توجیہ اور تاویل کے بدلنے سے آیت اپنی منسوخیت سے نکل جاتی ہے۔ بہرحال یہ نسخ کی ہم نے مختصر بحث ذکر کی اور مختصر تعارف ہم نے ذکر کیا۔ ہم نے جیسے بتایا کہ ایک بڑا موضوع ہے، اس کی اپنی شاخیں ہیں، علماء نے سے بہت سی تصنیفات بھی لکھی ہیں، یہاں پر ہم صرف اسی پر اکتفا کریں گے۔ ہمارے تتمے کی چھٹی بات ہے ربط، یعنی صورتوں اور آیتوں کا ایک دوسرے سے ربط بیان کرنا۔ قرآن کریم ایک فصیح اور بلیغ کتاب ہے، اور یہ ربط اور مناسبتوں سے خالی نہیں، پاگلوں کے کلام کی طرح نہیں ہے، یعنی پاگل جو باتیں کرتے ہیں بے ربط باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، تو یہ ربط سے خالی نہیں ہے۔ اس کی ہر آیت اور ہر صورت ایک دوسرے سے ان دونوں کا ایک ربط ہوتا ہے، ایک مناسبت ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے کہ ایک آیت کو دوسری آیت کے بعد ذکر کیا گیا ہے، ایک صورت کو پہلی صورت کے بعد ذکر کیا گیا ہے، تو دونوں میں ایک ربط ہے اور ایک مناسبت ہے جس کی وجہ سے دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں صورتوں اور آیتوں کا ربط۔ تو ربط کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟
تو اس بارے میں امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لطائف القرآن مودعۃ فی الترتیبات والروابط، یعنی اکثر باریکی قرآن کی ترتیب اور ربطوں میں ہے، یعنی قرآن کریم کی جو باریکی اور اس کی دقت ہے وہ ترتیب میں اور ربطوں میں ہے۔ شیخ ابو الحسن الشہربانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ مناسبت کا علم جو ہے وہ سب سے پہلے بغداد میں امام ابو بکر النیسابوری رحمہ اللہ نے پیش کیا۔ ان کے سامنے جب کوئی آیت پڑھی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ لما جعلت هذه الآیہ بجنب هذه الآیہ، یعنی اس آیت کو اس آیت کے پاس کیوں رکھا گیا؟ وما الحکمۃ فی جعل هذه السورہ الی جنب هذه السورہ، اس میں کیا حکمت ہے کہ یہ سورت اس سورت کے ساتھ لگائی گئی ہے؟ وکان یزری علی علماء بغداد لعدم علمہم بالمناسبہ، اور وہ بغداد کے علماء کو رب نہ جاننے پر تنبیہ کرتے تھے۔ تو ان ربطوں کی، یعنی ایک آیت کی دوسرے آیت سے اور سورت کی دوسری سورت سے ربط کی بہت اہمیت اور اس کو بیان کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور یہ ایک خاص علم ہے جس کو جاننا قرآن پاک کے فہم کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو علماء نے اس فن پر بھی بہت سی مستقل تفاسیر اور کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ البرہان فی مناسبت ترتیب سور القرآن علامہ ابو جعفر کی، جو کہ ابو حبان رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے نظم الدرر فی تناسب الآیہ والسورہ، علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے اس موضوع پر اسرار التنزیل۔ اسی طرح تفسیر کبیر میں بھی بہت سے ربط ذکر ہیں۔ بہرحال علماء نے اس فن پر بھی، یعنی صورتوں کے اور آیتوں کے ربط پر بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ ایک مستقل فن ہے۔ دوسری بات ان ربطوں کے طریقے، تو ربط تو ایک تو صورتوں کے ہوتے ہیں اور دوسری آیات کے، یعنی صورتوں کے آپس میں ربط ہوتے ہیں ایک صورت کا دوسری صورت سے، اور اسی طرح آیتوں کے بھی ربط ہوتے ہیں ایک آیت کے دوسرے آیت سے۔ پھر صورتوں کے ربط کی دو قسمیں ہیں، ایک ربط ذاتی، اسے ربط کلی بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ربط جزئی۔ ربط ذاتی یا کلی اسے کہتے ہیں کہ جس میں پہلی صورت کے دعوے کی دوسری صورت کے دعوے سے مناسبت ہو، یعنی پہلی صورت میں بھی ایک دعویٰ اور ایک موضوع ہے تو اس سے اگلی آنے والی صورت میں بھی وہی موضوع ہے، تو اس وجہ سے ان دونوں کا آپس میں یہ ربط ہے، تو اسے کہتے ہیں ربط ذاتی یا ربط کلی۔ یا اسی طرح ایک صورت میں ایک موضوع بیان ہوا ہے، اس سے اگلی صورت میں اس موضوع کے لیے دلائل بیان ہوئے ہیں، یا اگلی صورت میں اس صورت کے موضوع کے لیے تشجیح ہے یا تسلی ہے، تو اسے بھی ربط ذاتی یا ربط کلی کہتے ہیں، کہ ایک صورت میں ایک دعویٰ اور ایک موضوع ذکر ہے تو اگلی صورت میں اس کے لیے دلائل ہوں یا اس موضوع پر تشجیح ہو یا تسلی ہو، تو اسے کہتے ہیں ربط کلی۔ دوسرے نمبر پر ہے ربط جزئی۔ اس کے پھر مختلف طریقے ہیں، ایک یہ کہ اگلی صورت کی ابتدا کی پچھلی صورت کی انتہا کے ساتھ کوئی مناسبت ہو، جیسا کہ سورہ حدید اور سورہ واقعہ میں ہے کہ سورہ واقعہ کا اختتام ہوتا ہے تسبیح کے ذریعے، فسبح باسم ربک العظیم، اور سورہ حدید کی شروعات ہوتی ہے تسبیح کے ذریعے، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ تو یہ ان دونوں صورتوں کی مناسبت اور ان کا ربط ہے، ربط جزئی۔ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں صورتوں کی آیات میں ربط ہو اجمال اور تفصیل کا، یا اطلاق اور تقیید وغیرہ کا۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی صورت میں اجمال ہو، اجمالاً کوئی موضوع بیان کیا گیا ہو، اور اگلی صورت میں اسی اجمال کی تفصیل ہو،
تو یہ ان دونوں صورتوں میں ربط، یا پہلی صورت میں اطلاق ہو اور اگلی میں اس کی تقیید ہو، تو یہ دونوں میں ایک طریقہ ربط جزئی کا۔ تو بہرحال یہ صورتوں میں ربط کے دو طریقے ہیں۔ پھر آیتوں میں ربط کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کا پچھلی آیت سے ربط بیان کیا جائے اور اس کا تعلق جوڑا جائے ایک آیت کا دوسری آیت سے۔ تو اس طریقے میں سورت کی مثال ایک زنجیر کی سی ہوتی ہے جس کی ہر کڑی دوسری سے جڑی ہوتی ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کا اگلی آنے والی آیت سے ایک ربط ہو اور تعلق ہو، وہ بیان کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورت کی تمام آیات ایک دعوے پر جمع ہوں، یعنی سورت کا جو موضوع ہوتا ہے تمام آیتوں کا تعلق اس موضوع سے جوڑا جائے اور ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق بیان نہ کیا جائے، یعنی بعض آیتیں اس دعوے کے لیے دلائل ہوں، بعض اس دعوے کی تخویف کے لیے ہوں، یعنی جو لوگ اس دعوے کو نہ مانیں، اس موضوع کو نہ مانیں، تو منکرین کی تخویف کے لیے وہ آیتیں ہوں۔ بعضی آیتوں میں بشارتیں ہوں، یعنی اس دعوے اور موضوع کو ماننے والوں کے لیے، اس کی حمایت کرنے والوں کے لیے بشارتیں سنائی گئی ہوں۔ تو یہ طریقہ انتہائی سہل اور آسان ہے، کیونکہ اس میں یہ تکلف نہیں ہوتا کہ ہر آیت کا ماقبل سے ربط بیان کیا جائے۔ البتہ بعض علماء اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں کہ آیتوں میں دونوں طریقے اور دونوں قسم کے ربط بیان کیا جائیں، یعنی ایک آیت کا دوسری آیت سے بھی تعلق بیان کرتے ہیں اور اسی طرح سورت کا جو موضوع ہوتا ہے اس سے بھی آیت کا تعلق بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ربط کی بحث، ہمارے تتمے کی چھٹی بات۔ تتمے کی ساتویں بات ہے صفات۔ صفات سے مراد اللہ عز و جل کی صفات، یعنی بعضی آیتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ جن میں اللہ عز و جل کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو انہیں کہتے ہیں آیت الصفات، یعنی صفات کی آیت۔ تو ان صفات کے بارے میں صحیح عقیدہ وہ ہے جو کہ سلف صالحین، صحابہ کرام اور تابعین کا تھا، کہ وہ ان صفات پر ایمان رکھتے تھے، اس پر ایمان رکھنے کو فرض کہتے تھے اور اس کے انکار کو کفر کہتے تھے، اور اس کی تفصیل میں نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے کما یلیق بشانہ، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہے۔ تو ان صفات میں صحیح عقیدہ یہی ہے کہ ان پر ایمان رکھا جائے اور اس کا انکار نہ کیا جائے، اور اس کی تشبیہ بھی نہ دی جائے دوسری مخلوق کے ساتھ۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا بیان ہے کہ اللہ عز و جل کا چہرہ ہے، کیسا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہے، تو اس کی کسی مخلوق سے تشبیہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات مذکور ہیں، تو قرآن کریم میں جو صفات مذکور ہیں وہ ہیں نفس، وجہ، عین یعنی آنکھ، ید ہاتھ، یمین سیدھا ہاتھ، ساق پنڈلی، جنب، قرب، یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، قربت، فوقیت، مجیت یعنی آنا، اتیان آنا، معیت ساتھ، استوا۔ تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات مذکور ہیں یہ وہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی احادیث میں اللہ عز و جل کی بہت سی صفات مذکور ہیں۔ تو ان صفات کو ماننا اور ان پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ مجسمہ اور مشبہہ یہ دو باطل فرقے ہیں جو کہ ماضی میں گزرے ہیں، تو یہ صفات کو مانتے تھے لیکن پھر ان صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ تو ان صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینا یہ جائز نہیں۔ تو بہرحال آج ہم نے اپنی تتمے کی باقی 4 بحثیں ذکر کی، سبب نزول، نسخ، ربط اور صفات۔ تو اس کے ساتھ ہمارے اصول اپنے اختتام کو پہنچے۔
اگلے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر شروع کریں گے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔